میرے بھائیوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، وہ اللہ کا بندہ معصوم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بالکل پاک اور صاف ہوتی ہیں، اس کی زبان پاک ہوتی ہے، اس کے کان پاک ہوتے ہیں، اس کا ذہن و دماغ بالکل پاک ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے اور گناہ کی طرف بچہ جانے لگتا ہے، وہ گناہ کر کر کبھی اپنی آنکھ کو ناپاک کرتا ہے، کبھی جھوٹ بول کر گالیاں دے کر اپنی زبان کو ناپاک کرتا ہے، کبھی غیبتیں سن کر، کبھی چغلخوریاں سن کر اپنے کانوں کو ناپاک کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جس طرح سے انسان کی آنکھیں ناپاک ہوتی ہیں، انسان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، بالکل اس طرح سے انسان کا دل بھی ناپاک اور خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ یا ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے نتیجے میں اللہ اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک اور دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، 12 گناہ کرتا ہے، ایک اور دھبا لگ جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور انسان اللہ سے توبہ نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے، اسی طرح سے انسان کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے انسان کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے دل ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خرابیوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر آتے ہیں، لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر راہ راست کی طرف لاتے ہیں، لوگوں کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو دنیا کے اندر آتے ہیں، وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادتوں سے روکتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ حرام سے روکتے ہیں اور حلال کی ترغیب لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر، یعنی ان کے زمانے میں جو گناہ ہوتے ہیں، ان سارے گناہوں کی نحوست، ان سارے گناہوں کے نقصانات، ان سارے گناہوں کی کدورت انسانوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں وہ لوگوں کے گناہوں کے نقصانات اور نیکیوں کے فائدے انسانوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے، یعنی ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں یہ چاہت تھی، جب انسان دنیا کے اندر آیا تھا تو اس کا دل بالکل صاف تھا، اس کی آنکھیں بالکل صاف تھیں، اس کی زبان بالکل صاف تھی، اس کا پورا وجود اور اس کا دل اور اس کا ذہن و دماغ بالکل صاف تھا۔ انبیاء علیہم السلام یہی چاہتے ہیں کہ یہ انسان جب تک دنیا کے اندر رہیں تو یہ اپنی آنکھوں کو صاف رکھیں، یہ اپنے کانوں کو صاف رکھیں، یہ اپنی زبانوں کو صاف رکھیں، یہ اپنے وجود کو صاف رکھیں، یہ اپنے دلوں کو چمکتا ہوا رکھیں۔ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے یہ گناہ کر کے اپنے وجود کو ناپاک نہ کریں، اس لیے کہ ان کے سامنے جتنی جنت اور جہنم ہوتی ہے وہ عام آدمی کے بارے میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا
جب میں معراج پر گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کی ہولناکی کو دیکھا۔ اس وجہ سے نبی کا علم عوام کے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جہنم اور جہنم کی ہولناکیاں ایک نبی کے سامنے ہوتی ہے، وہ جہنم کی خطرناک اور ہولناکی کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میری جو یہ امت ہے یہ گناہوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے گی تو یہ جہنم سے بچ سکے گی۔ اگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا تو میری یہ امت جہنم میں چلی جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اسی لیے آتے ہیں کہ تاکہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔